وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور نہیں ہے کسی بشر کے لیے یہ کہ کلام کرے اس سے اللہ پاک مگر وحی کے ذریعے سے یا حجاب کے پیچھے سے یا بھیجے رسول، بس وہی کرے وہ اس کے حکم کے ساتھ جو چاہتا ہے۔ بے شک وہ اللہ پاک بہت بلند حکمت والا ہے۔ اسی طرح وہی بھیجی ہم نے آپ کی طرف روح کو، یعنی جبرائیل امین کے ذریعے سے اپنے حکم سے، اور نہیں تھے آپ جانتے تھے پہلے کہ کیا ہے کتاب اور کیا ہے ایمان، یعنی ان کا انتہا کو آپ نہیں جانتے تھے، اور لیکن بنایا ہم نے اس قرآن کو نور، اس وحی کو نور جو ہدایت دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اور بے شک تو البتہ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھا راستہ یعنی اللہ کے راستے کی طرف، وہ اللہ جو اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، خبردار اسی اللہ ہی کی طرف تمام امور رجوع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر وحی کی کچھ اقسام بیان فرمائی ہیں اور یہ بتلایا ہے کہ اللہ پاک کسی انسان سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا ہے، اس کے کچھ طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو اللہ پاک نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ اللہ پاک کسی انسان سے جب کلام کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی عام انسان ہو یا اللہ کا نبی ہو، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک وحی بھیجتے ہیں، اللہ پاک وحی نازل فرماتے ہیں، وحی بھیجتے ہیں۔ وہ وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی کی ایک قسم تو یہ ہے کہ اللہ پاک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ آ کر اللہ جس سے کلام کرنا چاہتے ہیں وہ فرشتہ آ کر اس سے کلام کرتا ہے، اس کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں وحی۔ جیسا کہ جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، دحیہ کلبی ایک صحابی تھے، اس کی شکل میں، اس صحابی کی شکل بنا کر جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتے تھے، اور کبھی کبھی کسی اور صحابی کی بھی شکل بنا کر آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کو میں نے اپنی اصلی شکل میں 2 دفعہ دیکھا ہے، جبرائیل کو میں نے اپنی اصلی شکل میں 2 دفعہ دیکھا ہے، باقی جب بھی جبرائیل آتے تھے میرے پاس تو کسی انسان کی شکل بنا کر آتے تھے۔ پہلے نمبر پر جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر، اس وقت جو ہے
میں نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر جب میں معراج پر گیا سدرۃ المنتہا کے اوپر، اس وقت بھی جبرائیل امین کو میں نے اس کی اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا کہ اس کے 700 پر ہیں، اور ایک پر اتنا بڑا ہے کہ اگر کھولے تو زمین، ساری زمین کا خلا پر ہو جائے، اتنا بڑا، یعنی مغرب سے مشرق تک اس کا ایک پر چلا جائے، اتنا بڑا اللہ کا وہ فرشتہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں 2 دفعہ دیکھا ہے، باقی جب بھی جبرائیل آتے تھے میرے پاس تو کسی نہ کسی کی شکل، انسانی شکل بنا کر آتے تھے، اور آ کر نبی علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، قرآن سناتے تھے، اللہ کا جو حکم ہوتا تھا وہ سناتے تھے۔ ایک دفعہ یوں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو جبرائیل امین ایک انسانی شکل میں آئے اور آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے، اور آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے، اور چند سوال کیے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اس طرح چند سوال کیے جبرائیل امین نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے، اور پھر جو ہے نا جبرائیل امین چلے گئے، انسانی شکل میں تھے۔ تو اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جبرائیل جب بھی میرے پاس آتے تھے میں پہچان لیتا تھا کہ جبرائیل آیا ہے، چاہے وہ انسانی شکل میں بھی آتا، میں پہچان لیتا تھا کہ یہ جبرائیل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے۔ لیکن آج جب جبرائیل آیا ایک انسان کی شکل بنا کر، آج میں نے بھی نہیں پہچانا اس کو کہ یہ جبرائیل ہے یا کوئی انسان ہے، لیکن آخر میں جب جانے لگا ہے اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ تو جبرائیل امین تھا، اور یہ آیا اس لیے تھا کہ تمہیں اے صحابہ، تمہارے سامنے اس نے مجھ سے سوال کیا ہے، اس لیے کہ تمہیں وہ دین سکھانا چاہتا تھا۔ وحی کا ایک طریقہ یہی ہے کہ اللہ پاک فرشتے کو بھیج کر جبرائیل امین کے ذریعے سے وحی پہنچاتے تھے۔ دوسرا طریقہ وحی کا ایک یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں وہ بات اللہ پاک ڈال دیتے تھے، القاء کر دیتے تھے، الہام کر دیتے تھے، وہ بات میرے دل میں آ جاتی تھی، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ فرمایا طریقہ یہ ہوتا تھا جیسے جانور کے گلے میں یہ گھنٹی ہوتی ہے نا، وہ بجتی رہتی ہے، آواز آتی ہے ایک قسم کی، فرمایا کہ جب وہ وحی آتی تھی میرے پاس تو میرے دل میں ایسے نا آواز محسوس ہوتی تھی، ایسے آواز محسوس ہوتی تھی کہ پہلے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، ایسے آواز محسوس ہوتی تھی، بعد میں مجھے سمجھ آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی میرے پاس آئی ہے، پیغام اللہ کا آیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے یہ شہد والی مکھی ہوتی ہے نا، اڑتی ہے تو بوں بوں ایسے آواز سے نکال رہی ہوتی ہے وہ شہد والی مکھی، تو فرمایا جب وحی میرے پاس آتی تھی تو سمجھ نہیں آتی تھی، بس ایسے ہی پتہ لگتا تھا جیسے کوئی مکھی جو ہے نا وہ آواز نکال رہی ہے، ایسے سمجھ آتا تھا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ قرآن ہمیں اس وقت سمجھ آتا ہے جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے، جب ہمیں نبی سمجھ آئے تو پھر قرآن سمجھ آتا ہے، لیکن جب تک نبی اپنی زبان سے نہ سمجھائے تو اس وقت تو مکھی کی آواز سی ہوتی تھی، جیسے گھنٹی ہوتی ہے ایسے آواز ہوتی تھی وحی، اس وقت تو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی نا، صرف نبی کو ہی سمجھ آتی تھی وحی کیا ہوتی ہے۔ جب تک نبی اپنی زبان سے نہ سمجھاتا کسی صحابی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی وحی کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں، نبی کی حدیث نہیں مانتا ہوں، وہ پرلے درجے کا بے ایمان اور گمراہ انسان ہے، کیونکہ حدیث کے بغیر قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہے کہ اللہ پاک دل میں بات ڈال دیتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اماں نے صندوقچے میں ڈال کے پانی میں ڈال دیا تھا، تو پھر ان کا ارادہ تھا کہ میں بھی پیچھے چلی جاؤں، تو اللہ پاک نے ان کو سمجھایا کہ تم نہ جاؤ ورنہ وہ شک کریں گے، تم یہاں پر ٹھہرو بس۔
تو وہاں پر قرآن کے الفاظ ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں الہام کر دیا، بات ڈال دی، وحی کی۔ الفاظ قرآن کے تو ہیں وحی کی، اوحینا کا معنی وحی بھیجی، لیکن وہ حقیقت میں وحی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دل میں بات ڈال دی، بس یہ وحی تھی۔ اللہ پاک جب کسی انسان سے کلام کرتے ہیں اس کا پہلا طریقہ یہی ہے کہ اللہ پاک وحی بھیجتے ہیں، بات دل میں ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے اللہ پاک کلام کرتے ہیں۔ یہاں پر توجہ فرمائیں، پردے سے پیچھے، اس کا مطلب آپ کے جو ذہن میں آ رہا ہے وہ نہیں ہے کہ اللہ پاک پردے کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ پاک کے تو ہر چیز سامنے ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں، ہر چیز اس کے سامنے ہے، کوئی چیز غائب ہے نہیں اللہ سے۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے بات کہی گئی ہے کہ اللہ پردے کے پیچھے بات کرتا ہے، یعنی جس سے اللہ کلام کرتا ہے اس کو اللہ پاک نظر نہیں آتا۔ اللہ کلام تو کرتا ہے، جس کے ساتھ کرتا ہے اس کو اللہ پاک نظر نہیں آتا۔ جیسا کہ موسیٰ کلیم اللہ پاک سے کوہ طور کے اوپر جا کر کلام کرتے تھے، لیکن ان کو اللہ پاک نظر نہیں آتا تھا۔ آخرکار ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، تو اللہ پاک نے وہاں پر فرمایا تھا لن ترانی، میرا پیغمبر تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک ان کو نظر نہیں آتے تھے۔ ایسے کلام تو ہوتی تھی، گفتگو تو ہوتی تھی ڈائریکٹ اللہ پاک سے، لیکن اللہ پاک نظر نہیں آتے تھے، یعنی پردے کے پیچھے ہوتے تھے، یعنی موسیٰ کلیم اللہ کو نظر نہیں آتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بس چھپا ہوا تھا، اللہ کو کوئی چیز آگے نظر نہیں آتی تھی، نہیں، اللہ پاک تو ہر چیز کو دیکھ رہے، لیکن وہ نبی نہیں دیکھ سکتا تھا اس کو۔ یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے کلام کی، اللہ سے ملاقات ہوئی، تو آیا وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی تھی، یا ہم کلام جب ہوئے بغیر حجاب کے کلام ہوئی تھی یا حجاب کے ساتھ ہوئی تھی؟ تو اس میں علماء کے مختلف قول ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کا وہاں پر بھی دیدار نہیں کیا، ایسے کلام ہوئی تھی، قریب ہو کر کلام ہوئی ہے لیکن حجاب تھا درمیان میں۔ وہ یہی آیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ پاک جب بھی کسی سے کلام کرتے ہیں تو پردے کے پیچھے سے کرتے ہیں، بغیر پردے کے نہیں۔ قرآن کے صاف الفاظ ہیں۔ اور ایک جگہ پر یوں بھی آیا ہے قرآن پاک میں، فرمایا کہ اللہ پاک ایسی ذات ہے کہ اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کو کوئی آنکھ، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اللہ پاک کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور اللہ پاک سب کو دیکھتے ہیں۔ وہاں پر یہ الفاظ ہیں قرآن پاک کے۔ تو وہ علماء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں جو ہے حجاب تھا، پردہ تھا، ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ السلام اللہ پاک کی زیارت نہیں کی۔ وہی آیت پیش کرتے ہیں۔ دوسرے کچھ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول جب ملاقات ہوئی تو اس وقت تو درمیان میں حجاب تھا، لیکن آخر میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار بھی نصیب فرمایا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار بھی نصیب فرمایا۔ اور جو یہ آیت ہے کہ اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، بس یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہے، باقی اس کی حقیقت کیا ہے، کون ہو اس کی کیا ہے، کیسے اللہ بنا ہے، کیسے، یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ یہ صرف ہمیں بس ایمان لانے کا حکم ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان ہے، بس آگے اس کے پیچھے لگنا کیسے ہے کیسے نہیں ہے کیا ہے، یہ گمراہی ہے اور اس سے بے دینی پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ پاک جنت کے اندر جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، جنت کے اندر جنتیوں کو اپنا دیدار اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جب جنت میں عام مسلمان، عام بندے اللہ کا دیدار کر سکیں گے تو ہمارے نبی جنت میں جا کر نبی کا اللہ کا دیدار کیوں نہیں کر سکے؟ تو ہمارے نبی نے بھی جنت میں جا کر اللہ کا دیدار کیا ہے، وہاں پر جا کر موسیٰ کلیم اللہ کیوں نہیں کر سکے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا تھا نا تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، یا اللہ مہربانی کر اپنا دیدار کرا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا تم ایسے کرو، میں ایک اپنے نور کی تجلی اس طور پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں، تم توجہ کرو، اگر یہ پہاڑ برداشت کر گیا موسیٰ کلیم اللہ پھر تو بھی برداشت کر لے گا، اگر یہ برداشت نہ کر سکا پھر تو بھی نہیں برداشت کر سکے۔ اللہ پاک نے اپنے نور کی تھوڑی سی تجلی کوہ طور کے اوپر ڈالی تو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، سارا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے اس نور کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عام انسان، عام امتی جو ہے جنت میں اللہ کا دیدار کر لیں گے تو موسیٰ کلیم اللہ جیسا اتنا بڑا اللہ کا پیغمبر وہ کیسے نہیں دیدار کر سکا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ جو ہے یہاں زمین پر تھے اس لیے وہاں پر دیدار نہیں کر سکے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے ان کے اللہ پاک صفات ہی تبدیل کر دیں گے، وہ فرشتوں والے صفات ان کے اندر آ جائیں گے کہ ان کو نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانا آئے گا، نہ گندگی ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ کمزوری آئے گی، کوئی چیز بھی نہیں ہوگی۔ وہ سارے صفات تو آ جائیں گے فرشتوں والے۔ اللہ وہ طاقت بھی انسان کے اندر پیدا کر دے گا جو اللہ کے دیدار کو برداشت کر سکے گی، اللہ کے نور کو برداشت کر سکے گی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیدار کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بلایا اور وہ صفات اور وہ طاقت بھی اللہ نے اپنے نبی کے اندر رکھ دی تھی جو اللہ کے دیدار کو قبول اور برداشت کر سکتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جنت کے اندر جب جائیں گے نا اللہ پاک ساری نعمتیں ان کو دے دیں گے، ساری نعمتیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے کو بتاؤ تمہیں کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ تو نے جنت دی، محل دیے، حوریں دی، غلمان دیے، سواریاں دی، جو دل میں آتا ہے وہی چیز مل جاتی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، کمزوریاں نہیں ہیں، بدبو نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، محبتیں ہیں، خوشیاں ہیں، اور کس چیز کی کمی رہ گئی ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ اپنے مولویوں سے پوچھو، جنت میں بھی مولویوں کی ضرورت پڑے گی۔ مولویوں کے بغیر پیدا ہونے سے لے کر موت تک مولوی کام آتے ہیں جن کے سامنے، جن کے خلاف ہم فتوے لگاتے ہیں۔ اگر پیدا ہو تو اذان مولوی دے، پھر جو ہے جب بڑا ہو جائے اس کو کلمے مولوی سکھائے، استنجے کا طریقہ مولوی سکھائے، اس کو قرآن مولوی سکھائے، نکاح پڑھاؤ تو پھر بھی اس کو کلمے نکاح مولوی سکھائے۔ اور اگر نکاح کا ٹائم ہو، 100 دیگیں پکی ہوئی ہو اور بارات ساری آئی ہوئی ہو، صرف نکاح پڑھانے والا مولوی نہ ہو، پھر کیا خیال ہے کیا ہوگا؟ کوئی خوشی ہوگی؟ مولوی کے بغیر تمہاری خوشی بھی نہیں ہوتی اور تمہاری غمی بھی نہیں ہوتی۔ اور جب آدمی فوت ہو جائے جنازہ بھی مولوی پڑھائے۔ یہ سارا طریقہ موت تک مولوی کام آتا ہے، لیکن ہم مولوی کے ساتھ پھر بھی انصاف نہیں کرتے، مولوی کے ساتھ پھر بھی لڑتے رہتے ہیں۔ وہ اگلے دن ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ یہ سکولوں میں جو ہے نا گرمیوں میں 2.5 مہینے چھٹیاں ہوتی ہیں، پھر جی یہ سردی کی چھٹیاں ہیں، پھر جی علامہ اقبال کی پیدائش کا دن ہے، یہ جی فلانا ڈے ہے، یہ مزدور ڈے ہے، یہ فلانا ڈے ہے، تقریباً 260 دن چھٹی کے ہیں، بہت سارے، جس کے اندر 146 42 دن صرف پورا سال میں سکول والے پڑھاتے ہیں، بس باقی سارے چھٹیوں میں گزر جاتے ہیں۔ اور اتنا چھٹیاں اور اتنا فیسیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ مولوی ایک نماز پڑھنا ہے تو طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے،
یہ صرف یہاں پر نہیں، ہر جگہ پر یہی ہے۔ ہمارے استاد ہیں تقریباً، ان کی صادقآباد میں امامت کرتے ہیں، ان کو تقریباً وہاں پر 40 سال ہو گئے، 40 سال۔ جب آئے تھے ان کی داڑھی تھوڑی تھوڑی آ رہی تھی، اب ان کی داڑھی سفید ہو چکی ہے۔ یہاں پر جناح ٹاؤن کے اندر ہے، فرما رہے تھے کہ ایک دن میں نماز پر تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، ایک دن صرف 1 منٹ لیٹ ہو گیا تو ایک چودھری بول پڑا، گھر ہی پڑھ لیندے نماز تسی، گھر ہی پڑھ لیندے تسی، کیوں آئے سی مسیح تے؟ جی، یعنی اتنا بھی امام کی قدر نہیں ہے جو ہر وقت۔ تو جنت میں بھی مولوی کام آئے گا، اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ اپنے علماء سے پوچھو، وہ آئیں گے یار کیا بات ہے، اللہ نے تو ساری نعمتیں ہمیں دے دی ہیں، جنت دی، اتنا نعمتیں، لطف، مزے، اور کیا رہ گیا ہے؟ تو علماء فرمائیں گے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا تھا میں جنت بھی دوں گا، نعمتیں بھی دوں گا، کچھ اور ایک نعمت دوں گا، وہ ہے اللہ کا دیدار۔ وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہاں پر اللہ کا دیدار ہوگا۔ جب ایک دفعہ جائیں گے نا، اللہ کا دیدار کریں گے، ساری نعمتیں ان کو بھول جائیں گی، پھر سب کچھ بھول جائے گا، ان کی خوبصورتی میں، ان کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو 1 ہفتے کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا، بعض ایسے ہوں گے ان جتنا مال جتنا نیکیاں، بعض ایسے ہوں گے جن کو مہینے کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا، بعض ایسے ہوں گے جن کو زیادہ دیر، بعض ایسے ہوں گے جن کو جلدی۔ ہر کسی کا اللہ پاک ان کی نیکیوں کے برابر، ہر کسی کا اپنا اپنا ٹائم مقرر ہوگا، اللہ پاک ان کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ جب یہ لوگ اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے نا، پھر اپنے گھر میں واپس، گھر والے کہیں گے آج تو تم خوبصورت لگ رہے ہو، آج تو بڑے تم پیارے لگ رہے ہو، تمہارا حسن زیادہ ہو گیا ہے۔ فرمایا جتنا دفعہ اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے نا، ان کا حسن اور خوبصورتی اور بڑھتی جائے گی، تو یہ کہیں گے آج ہم اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ ایک طریقہ اللہ کے کلام کا کیا ہے کہ اللہ پاک، اچھا یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو اپنا دیدار کرایا یا نہیں کرایا، یہ سوال بات ہو رہی تھی کہ معراج پر نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا دیدار کرایا یا نہیں کرایا۔ کچھ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا دیدار نہیں کرایا تھا، حجاب کے پیچھے کلام ہوئی تھی۔ دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ پاک نے پہلے جب کلام فرمائی تو حجاب تھا، لیکن بعد میں اللہ پاک نے یہ سارے حجاب ختم کر کے اپنے محبوب کو اللہ نے اپنا دیدار بھی کرایا۔ اگر 1 منٹ کے لیے یہاں کہیں کہ اللہ نے اپنا دیدار نہیں کرایا، بزرگوں تھوڑا سا عقل سے سوچیں، اگر ہم کہیں کہ اللہ نے جی نبی علیہ السلام کو اپنا دیدار نہیں کرایا، صرف ایسے کلام ہوئی تھی، تو پھر یہ نبی کا کمال تو نہ ہوا۔ کلام تو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے بھی کرتے تھے، کلام تو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے بھی کرتے تھے، پھر اوپر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو نیچے ہی یہاں پر بھی کلام ہو سکتی تھی، اوپر بلانے کا کیا مطلب تھا؟ وہ یہی ہے نا کمال میرے نبی کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیدار بھی عطا فرمایا، یہ کمال تھا میرے نبی کا۔ اور تیسرا طریقہ وہی بھیجنے کا یہ ہے کہ او یرسل رسولا، اللہ پاک جو ہے فرشتہ بھیج کے پیغام اپنا پہنچاتا ہے۔ 3 طریقے اللہ پاک نے انسان کے ساتھ کلام کرنے کے بتائے ہیں۔ تو غور فرمائیں، آج انشاءاللہ العزیز یہ سورت ختم ہو رہی ہے، سورت الشورى، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سورت نمبر ہے 42 صورتیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ فرمایا وما کان لبشر، اور نہیں ہے کسی بشر کے لائق ان یکلمہ اللہ، یہ کہ اللہ پاک کلام کرے اس سے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے سے، او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا بھیج دے اللہ پاک فرشتہ، کوئی پیغام دینے والا قاصد، فیوحی بإذنہ ما یشاء، پس وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، ما یشاء جو چاہتا ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ اللہ پاک بہت بلند حکمتوں والا ہے۔ وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اور اسی طرح وہی بھیجی ہم نے آپ کی طرف روحاً، یعنی اپنا حکم نامہ بھیجا جبرائیل امین کے ذریعے سے، ما کنت تدری مل کتاب،
اور آپ نہیں جانتے، توجہ فرمائیں بزرگوں، اللہ کے قرآن کے الفاظ پر غور فرمائیں، فرمائیں ما کنت تدری مل کتاب، جب ہم نے یہ کتاب نہیں بھیجی تھی تو آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور ایمان کی تفصیل نہیں جانتے تھے۔ بزرگوں اب آپ کہتے ہیں نا ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے سارے پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہے اجمالی ایمان۔ تفصیلی ایمان، وہ ایمان کیا ہے کہ بھی اتنا نمازیں ہیں، اتنا روزے ہیں، پھر نماز کا طریقہ یہ ہے، پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، دوسری میں یہ پڑھنا ہے، زکوٰۃ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، زکوٰۃ دینی کیسے ہے، کتنا حصہ ہے، یہ ساری تفصیل ہے نا، یہ تفصیلی ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ تفصیلی ایمان۔ اجمالی ایمان تو سارے مسلمانوں کو ہے، لیکن تفصیلی ایمان جو ہے وہ کسی کسی کو علم ہے، کسی کسی کو نہیں ہے، سارے احکام آپ کو علم نہیں ہے نا، تو آپ کا ایمان اجمالی ہے، تفصیلی نہیں ہے۔ تفصیلی ایمان یہ ہے کہ اس کو ہر چیز کا علم ہو، ہر چیز کے اوپر علیحدہ ایمان رکھتا ہو، یہ تفصیلی ایمان ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب آپ کو ایمان کی تفصیل بھی معلوم نہیں تھی، کیونکہ شریعت کے احکام تو قرآن میں تھے، جب قرآن آیا تو شریعت کے احکام سارے اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا، تو ساری تفصیل نبی کے علم میں آ گئی۔ تو فرمایا وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن بنایا ہم نے اس ہدایت قرآن کو نور بنایا، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور کہا ہے، اور جگہ پر بھی اللہ نے قرآن پاک کو نور کہا ہے۔ ابھی وقت کم ہے، کسی اور موقع پر اس کی پھر تفصیل کریں گے۔ فرمایا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہدایت دیتے ہیں ہم اس قرآن کے ذریعے سے جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک تو رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ توجہ فرمائیں، یہاں پر لتہدی کا مطلب ہے کہ تو رہنمائی کرتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ باقی ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا راستہ، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کا راستہ ہے، وہ اللہ جو بادشاہ، جس کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار ہر چیز نے اور تمام کاموں نے، امور نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔